1857 سے لے کر 1947 تک برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ بہت دردناک ہے۔ ہم اس ویڈیو میں برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے آغاز کے کچھ حصے پر نظر ڈالیں گے۔ برِ صغیر پاک و ہند پر انگریز اپنی سیاسی چالوں، معاشی ہتھ کنڈوں اور سماجی پروپیگنڈے کے ذریعے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا تھا۔ انگریز کے خلاف آخری بڑی مسلح جدوجہد 1857 کی جنگ آزادی کی صورت میں کی گئی، تاہم ناقص حکمت عملی، وسائل کی قلت اور نا اتفاقی کے نتیجے میں برِ صغیر پاک و ہند براہ راست سلطنت برطانیہ کے ماتحت آ گیا۔ ہندوؤں نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، تاہم انگریزوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر انتقام کا نشانہ بنایا اور ان کا سیاسی، سماجی اور معاشی استحصال کرنا شروع کر دیا۔ بورڈ آف کنٹرول کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، وزیر ہند کا عہدہ مقرر کیا گیا، جو کہ برطانوی کابینہ کا بھی رکن ہوتا تھا۔ وزیر ہند کی مدد کے لیے ایک مشاورتی کونسل بنائی گئی، جسے انڈیا کونسل کا نام دیا گیا۔ سر سید نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر مسلمانوں پر انگریزوں کے عدم اعتماد کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ 1859 میں مراد آباد میں فارسی مدرسہ، 1864 میں غازی پور میں انگریزی مدرسہ اور پھر 1877 کو علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کے سیاسی اور تعلیمی مسائل کو حل کرنے میں سر سید نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شمولیت سے روکا، جس کی وجہ سے سر سید کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں سیاسی بیداری کے لیے پیٹریاٹک ایسوسی ایشن قائم کی، جس نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام تک مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ سر سید کے رسالہ اسباب بغاوت ہند پڑھ کر ایک انگریز، مسٹر ایلین اوکٹاوین ہیوم کو ہندوستانیوں کی سیاسی پارٹی بنانے کا خیال آیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ وائسرائے ہند لارڈ ڈیفرن سے ملا اور اس سے اجازت لے کر 28 دسمبر 1885 کو ومیش چندر بنرجی کی صدارت میں 72 ارکان پر مشتمل انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ کانگریس برِ صغیر پاک و ہند کے تمام باشندوں کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن مسلمانوں سے امتیازی سلوک کے نتیجے میں یہ قومی جماعت نہ بن سکی۔ برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمان کانگریس کے رویے سے نالاں ہو کر اپنے لیے ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ سر سید احمد خان کی کوششوں سے 29 دسمبر 1886 کو مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں آیا، جس نے ایک طرف تعلیمی میدان میں مسلمانوں کے لیے انقلابی خدمات انجام دیں اور دوسری طرف مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کی بھی کوشش کی اور مسلمانوں کے سیاسی مسائل کے بہترین حل پیش کیے۔ اسی طرح 31 مئی 1866 کو قائم ہونے والے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور طلباء نے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع اور احتشام الحق تھانوی نے آل انڈیا مسلم لیگ کے مقاصد کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور حصول پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر کر دکھایا۔ صوبہ بنگال جغرافیائی 1,99,000 مربع میل اور آبادی 8 کروڑ کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ تھا۔ وائسرائے ہند لارڈ کرزن کی سفارش پر برطانوی حکومت نے 20 جولائی 1905 کو بنگال کو دو حصوں، مشرقی اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا۔ مشرقی بنگال میں 2 کروڑ سے زائد مسلمان تھے، جس کا دارالحکومت ڈھاکہ تھا۔ تقسیم بنگال کے نتیجے میں مشرقی بنگال ترقی کے منازل تیزی سے طے کرنے لگا۔ ہندوؤں نے سیاسی، سماجی سطح پر اس تقسیم کی مخالفت شروع کر دی اور ہر قسم کا مخالفانہ رویہ اپنایا گیا، جس کے نتیجے میں 12 دسمبر 1911 کو انگریز حکومت نے تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔